ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، ان نمبرات کو نوٹ کر لیجئے اور آپ بھی جو ہے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سوالات کیجئے اور جوابات حاصل کیجئے۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ جب بھی ہم سے سوال پوچھیں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز آپ بالکل بند کر دیجئے گا، اور موبائل یا لینڈ لائن جس سے بھی آپ فون کریں تو ایسے ایریا سے کریں تاکہ آپ کا موبائل کا نیٹ ورک صحیح ہو اور ہم تک آپ کی بات، آپ کا سوال صحیح طریقے سے پہنچے۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں اور اس کا جواب اپنی ٹی وی پر سن سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال اپنے ملک ہندوستان سے تقریباً 83,000 عازمین حج سفر حج پر جا رہے ہیں اور حج کی ادائیگی کریں گے۔ حالانکہ یہ جو ہے اگر 2019 کی بات کریں تو 2019 میں تقریباً 1,75,000 لوگوں نے حج کی ادائیگی کی تھی، اس کے مقابلے میں 83,000 تعداد جو ہے قدر کم ہے، لیکن پھر بھی یہ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ 2 سال کے بعد پھر سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کووڈ کی وجہ سے 2 سال لوگ جو تھے سفر حج پر نہیں جا سکے تھے اور نہ حج کر سکے تھے۔ تو ناظرین، حج سے متعلق کوئی بھی آپ سوال کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا میں تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب، صدر شعبہ عربی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں افضل بنگلوئی صاحب، جن کو آپ کاروان سخن یا محفل مشاعرہ جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں مشاعرے سے ریلیٹڈ ان میں آپ اکثر سنتے چلے آئے ہیں۔ روڑکی اتراکھنڈ سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ آپ دونوں مہمانان کا بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ اور سب سے پہلے افضل بنگلوئی صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے ہمارے ناظرین کی خدمت میں جو 2009 میں آپ درگاہ اجمیر کی طرف سے حج پر بھیجے گئے تھے اور آپ نے مکہ شریف میں اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ میں آپ نے جو حج پر کلام لکھا تھا، حمد باری تعالیٰ آپ نے لکھی تھی، وہ میں چاہوں گا کہ آج ہمارے ناظرین کے لیے آپ پیش کریں۔ بالکل، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ 2009 میں اجمیر شریف خدام کی انجمن ہے اس کی طرف سے مجھے مولائی کمیٹی کی طرف سے بھیجا گیا جی، اور یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ کئی سال سے کورونا کے سبب حجاج نہیں جا پا رہے تھے۔ ہمارے اتراکھنڈ سے بھی 549 کے قریب ماشاءاللہ حج کے عازمین جائیں گے۔ جی جی، اور یہ میری سعادت ہے۔ تو جو میں نے خانہ کعبہ میں اور مدینہ منورہ میں جو اشعار کہے، روبرو یہ سمجھیے کہ اللہ کی عطا ہو رہی تھی۔ جی، تو ہمارے جتنے بھی عازمین حج سن رہے ہیں جی، یا زائر حج جانے والے ہیں تو ان کے لیے یہ پیغام بھی ہے، اللہ کا کرم مات فرمائیے کہ ہم بھی ہے۔ جی، ارشاد۔ فضل خدا تو دیکھیے کعبے کے سامنے ہوں میں، کیا بات۔ فضل خدا تو دیکھیے کعبے کے سامنے ہوں میں، دونوں جہان مل گئے کعبے کے سامنے ہوں میں، کیا بات، سبحان فضل اللہ۔ خدا تو دیکھیے کعبے کے سامنے ہوں میں، دونوں جہان مل گئے کعبے کے سامنے ہوں میں، اور ایک قدم طواف کا ایک ایک صدی پہ ہے محیط، بے شک۔ ایک ایک قدم طواف کا ایک ایک صدی پہ ہے محیط، گردش وقت دیکھ لے کعبے کے سامنے ہوں میں، بہت خوب افضل بنگلوئی صاحب۔ گردش وقت دیکھ لے کعبے کے سامنے
ہوں میں، فضل خدا تو دیکھیے کعبے کے سامنے ہوں میں. اور اکثر وہاں دیکھا ہے کہ جب خانہ کعبہ کا بوسہ لیتے ہیں جی وہاں کے جو متوع ہیں محافظ حرم ہیں جی وہ اس سے منع فرماتے ہیں. اور بلکہ تو شعر سنیے گا کہ بوسہ تو لوں گا دم بدم، سن لے محافظ حرم، بوسہ تو لوں گا دم بدم، سن لے محافظ حرم، بوسہ تو لوں گا دم بدم، سن لے محافظ حرم، چاہے تو میری جان لے کعبے کے سامنے ہوں میں، بہت خوب. چاہے تو میری جان لے کعبے کے سامنے ہوں میں، فضل خدا تو دیکھیے کعبے کے سامنے ہوں میں، اور میری بھی شوق دید کو رب نے عروج دے دیا، بے شک. میری بھی شوق دید کو رب نے عروج دے دیا، اور میرے بھی دن سنور گئے کعبے کے سامنے ہوں میں، میرے بھی دن سنور گئے کعبے کے سامنے ہوں میں، فضل خدا تو دیکھیے. اور یہ شعر سماعت فرمائے. جی ارشاد. کہ سارے حجاب مٹ گئے، بندہ ہے رب کے روبرو، کیا بات، بہت خوب. سارے حجاب مٹ گئے، بندہ ہے رب کے روبرو، کعبہ ہے میرے سامنے، کعبے کے سامنے ہوں میں، کعبہ ہے میرے سامنے، کعبے کے سامنے ہوں میں، فضل خدا تو دے. مقطع سنیے گا. جی ارشاد. اشعار میں نے مختصر کر دیا، وقت کی جی دلیل ہے. ارشاد. افضل بے دیار کو کہتا تھا جو غریب ہے، افضل بے دیار کو کہتا تھا جو غریب ہے، افضل بے دیار کو کہتا تھا جو غریب ہے، صاحب زر وہ دیکھ لے کعبے کے سامنے ہوں میں، بہت پیارا. صاحب زر وہ دیکھ لے کعبے کے سامنے ہوں میں، فضل خدا تو دیکھیے کعبے کے سامنے ہوں میں، دونوں جہان مل گئے کعبے کے سامنے ہوں میں. بہت بہت شکریہ، بہت عمدہ کلام پیش کیا افضل بنگلوری صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے بہت بہت آپ کا شکریہ. اور اب پروفیسر مولانا علیم اشرف جاسی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں. اور سب سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ حج کی فرضیت کا کیا مقصد ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. حضرات ناظرین کرام، اس مبارک اور مسعود پروگرام میں آپ کا دلی خیر مقدم ہے. عزیزان گرامی، حج اسلام کے 5 بنیادوں میں سے ایک ہے. جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے
کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور جن میں 5 میں سے ایک حج بھی ہے۔ اور حج کا مفہوم یہ ہے کہ مخصوص دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور ثواب کی نیت سے مخصوص مقام پر مخصوص عمل کو انجام دینا۔ حج میں عرفات کا وقوف اور خانہ کعبہ کا طواف جو ہے یہ رکن ہے، اور احرام جو ہے وہ شرط ہے، اور اس کے علاوہ کئی واجبات ہیں۔ جی، یہ بے حد فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی فسق و فجور نہیں کیا، وہ حج کر کے ایسے واپس آتا ہے کہ اس دن کی مانند ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا۔ جی، تو حضرات گرامی، اس کی مقصدیت بے شمار ہے، اس کے فوائد اور اس کے منافع جو ہے وہ لامحدود ہیں۔ سب سے بڑی بات تو توحید کی سربلندی، جی، خدا وحدہ لا شریک کی سربلندی، اس کی عظمت کے ترانے اور اس کی عظمت کے پرچم کو پھیلانے کے لیے حج کرتے ہیں۔ جی، ایک خدا کی عبادت کے لیے تمام مخلوق اکٹھا ہوتی ہیں، گورے کالے، مشرقی مغربی، شمالی جنوبی، مختلف زبانوں والے، مختلف نقشوں والے، مختلف جو ہے شکل و صورت والے، زبان اور تہذیب اور ثقافت والے، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں اکٹھا ہوتے ہیں ایک خدا واحد کی عبادت کے لیے، ایک گھر کے طواف کے لیے، ایک لبیک کے نعرے کو بلند کرنے کے لیے، اور ایک ہی مقصد کے لیے، وہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی ہے۔ تو پہلا مقصد توحید کی سربلندی ہے۔ جی، حج مسلمانوں کے درمیان مساوات کا ایک بہت بڑا ڈیمانسٹریشن ہے، بہت بڑا مظاہرہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک لباس میں اور ایک صف میں صف بستہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مساوات کا عملی نمونہ ہے۔ حج ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے، دشواریوں کو برداشت کرنے کی قوت دیتا ہے، اس کی ٹریننگ ہمیں دیتا ہے۔ حج ہمیں قیامت کے منظر کو یاد کراتا ہے جہاں تمام مخلوق ایک میدان میں اکٹھا ہوگی۔ تو حج کے جو مقاصد ہیں، حج کے جو فوائد ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ حج ہمیں نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے، چونکہ حج میں ہر کام کو اس کے مقرر وقت پہ کرنا ہوتا ہے، مقرر انداز میں کرنا ہوتا ہے، لہذا حج کے ذریعے ہمارے اندر نظم و ضبط کی تعلیم ہم پاتے ہیں، تربیت پاتے ہیں۔ حج کے فوائد کا ایک بہت اہم پہلو ہے کہ ہم لوگوں سے متعارف ہوتے ہیں، جی، ہم لوگوں کو جانتے ہیں، لوگوں کی تجربوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں، لوگوں کے سے ہم تعلقات استوار کرتے ہیں۔ تو انسان کے درمیان، اللہ کے بندوں کے درمیان ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرنا، ایک دوسرے کے تجربوں سے استفادہ کرنا اور باہمی تعلقات کو استوار کرنا اور مضبوط کرنا، یہ بھی حج کے مقاصد میں سے ہے۔ اور یہ عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ جو توقیفی ہے، یعنی ہر کام کو اس کے وقت پر کرنا ہے، اس کے مقررہ انداز میں کرنا ہے، نہ اس میں کوئی ہم کمی کر سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم مزدلفہ عرفات سے پہلے نہیں جا سکتے، ہم عرفات کو مینا سے پہلے نہیں جا سکتے، ہم طواف قدوم کو بعد میں اور طواف زیارت کو پہلے نہیں کر سکتے ہیں۔ گویا یہ ایک توقیفی عبادت ہے، اس کے مقررہ وقت میں ہی کی جاتی ہے۔ اور اس طرح حج کے بے شمار فوائد ہیں، جو روحانی فوائد، جسمانی فوائد، اعتقادی فوائد اور سماجی فوائد۔ جی، بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جیسی صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ دیکھتے ہیں ہمارے کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ میں بنگلور سے امجد بات کر رہا ہوں۔ امجد صاحب میرا ایک ہی سوال تھا کہ ہمارے امی عمرے پہ جانا چاہتے ہیں جی، لیکن اکیلے جانا چاہتے ہیں، تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اکیلے جائیں عمرے پہ؟ وجہ کیا ہے کیوں اکیلے جانا چاہتی ہیں؟ اب مالی حالت بھی تھوڑی کم ہے، بزنس کچھ۔ والد صاحب آپ کے حیات ہیں؟ نہیں، والد صاحب حیات نہیں، انتقال ہو چکا ہے۔
تو میرے والدہ اکیلے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے تو کیا ہم لوگ بھیج سکتے ہیں؟ کیا جی. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ جی ابھی جواب لے لیتے ہیں, پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. جی اللہ بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب, سوال امجد صاحب نے کیا تھا بنگلور سے, کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, شریعت نے عورت کے سفر کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ اگر اس کا سفر 3 دن سے زیادہ ہو تو اس کے ساتھ اس کا کوئی شوہر یا ایسا رشتہ دار ہو جو اس کے لیے محرم ہے. جی. اور اس کے بغیر عورت جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ حج کرنے کا شوق اور ذوق ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کی, ان کے دربار کی زیارت کرے. مگر یہ تبھی فائدہ مند ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کر کے یہ کام کریں. لہذا شریعت جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے جو ہے اتنا طویل سفر کرے اور واپس آئے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین, اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کشمیر سے. آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ, سوال آپ کا کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کشمیر سے بول رہے ہیں جی سوال پوچھیے اپنا. آپ کشمیر سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے, سوال. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی سر؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. سر میں محمد سالار بول رہا ہوں اورنگ آباد سے. جی سالار صاحب سوال کیجئے. سر سوال ایسا ہے کہ جیسے حج کی جگہ جب کوئی لیڈیز جاتی ہے جی اور وہ ناپاک ہونے کے بعد اس کے پاس کیا آپشن بچتا ہے, جی. وہ جاننا چاہتے ہیں. ٹھیک, اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں سر, شکریہ, بس اتنا ہی. ٹھیک. جی پروفیسر صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ سوال آپ نے سنا. ایسی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ناپاک ہونے کی صورت میں بعض ارکان پر جو ہے وہ عمل نہیں کر سکے گی. جی. اور اگر دوران حج اگر وہ پاک ہو جاتی ہے اور حج کے جو ضروری ارکان ہیں وہ ادا کر لیتی ہے, یعنی فرائض, ارکان اور شرائط کی ادائیگی ہو جاتی ہے, تو اس کا حج جو ہے وہ کاؤنٹ کر لیا جائے گا. البتہ شروع میں یا آخر میں ارکان کے ادا کرنے کے بعد اگر وہ ناپاک ہوتی ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر وہ ارکان کی ادائیگی نہیں ہو پاتی, خاص کر کے طواف زیارت, اس کے لیے طہارت جو ہے وہ ضروری ہے, تو اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو وہ حج مکمل نہیں ہوگا. مگر طواف زیارت 10 بقرعید کی سے لے کر اور 12 کی شام تک, سورج کے غروب ہونے تک کا یہ وقفہ ہے. اگر اس درمیان میں وہ پاک ہو جاتی ہے تو طواف زیارت کر کے اپنے حج کو مکمل کر لیں. جی. اور مردوں کے لیے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا. جو مرد حضرات ہوتے ہیں جو وہ احرام باندھتے ہیں, جو ان کی کپڑے ہوتے, 2 چادریں ہوتی, اگر جیسے اگر وہ ناپاک ہو جاتی, چادریں ناپاک ہو جاتی, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کچھ بھی نہیں. وہ چادر کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے کپڑوں کا, اس سے اس کو پاک کریں اور غسل کریں اور باقی ارکان کو, اعمال کو عمل کرتے رہیں. تو علیم اشرف جاسی صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کپڑوں کو ہم دھوئیں گے یا وہاں پہ غسل کرتے ہیں تو وہ کیا آب زمزم سے کر سکتے ہیں؟ آب زمزم سے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. نہ آب زمزم کے لیے وہاں پر ساحل جہاں آپ ٹھہرے ہوں گے, جی, جہاں آپ کا قیام ہوگا, وہاں آپ کو نہانے, غسل کرنے اور کپڑے دھلنے کے لیے وافر جو ہے انتظامات ہوتے ہیں. آپ وہاں کر سکتے ہیں, غسل کیا جا سکتا ہے آب زمزم کے پانی سے. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی سوال پوچھیے اپنا. جی میں اپنے کرائے کے پیسے سے اپنے شوہر کو کر لیں. اپنے کرائے کے مکان کا جو کرایہ تھا اس کے پیسے سے شوہر کو بھیج سکتی ہے کر لیں حج پر؟ حج پر نا, حج کی بات کریں. جی حج پہ. جی جی بہت بہت شکریہ. جی پروفیسر صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے کہ ان کے جو مکان کا کرایہ آتا ہے اس کرائے سے کیا شوہر کو یہ حج پر بھیج سکتی ہیں؟ بالکل بھیج سکتی ہیں, مگر میں ایک عام قاعدہ اور ایک ضروری اور اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس پر حج فرض ہو اسے چاہیے کہ وہ حج کرے.
ہمارے سماج میں ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے والد صاحب کو حج کراتے ہیں اور ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم کو حج کرائیں. جی یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نے کمایا ہے, اگر ہمارے پاس استطاعت ہے اللہ کے گھر تک پہنچنے کی, تو ہم اپنے پیسے سے حج کریں اور ہمارے بچے اپنے پیسے سے حج کریں. جی تو یہ جو سماج کا طریقہ ہے کہ ہم جو ہے استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے اور اپنے والدین کو اور اپنے چچا کو اور ماموں کو اور خالو کو حج کے لیے بھیجتے ہیں, یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. جس پر حج فرض ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے حج ادا کرے. جو استطاعت رکھتا ہے اور وہاں جانے اور آنے اور وہاں رہنے کے خرچے کو برداشت کر سکتا ہے, اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی طرف سے حج کرے. جی اور رہا یہ سوال تو وہ حج ہو جائے گا اور اس کرائے کے پیسے سے شوہر کو حج پہ بھیجا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس خاتون پر حج فرض ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے فرض حج کو پہلے ادا کریں. جی اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جیسی صاحب, صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں افضل منگلوری صاحب جو روڑکی اتراکھنڈ سے جڑے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے, اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں, میرا نام ونیت ہے. میں ایک غیر مسلم انسان ہوں, لیکن ابھی یہ سن رہا تھا, میں پروگرام آپ کا دیکھ رہا تھا, تو مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حج جس پہ فرض ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے, اور کیا کوئی غیر اسلامک آدمی بندہ شخص اگر چاہے تو کیا اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ جا سکتا ہے حج کرنے کے لیے؟ جی حج کرنے کے لیے. جی جناب. جی بہت بہت دھنیہ واد, بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں کال کیا. جی علیم اشرف جاچی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو ان کا پروگرام میں استقبال کرتا ہوں, اور یہ ان کی محبت ہے کہ وہ اس پروگرام کو فالو کر رہے ہیں, اور یہ بھی ان کی محبت ہے کہ وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں. جی میرے عزیز, اسلام عبادت جو ہے وہ کسی ایسے ہی پر فرض ہو سکتی ہے جو پہلے وہ اپنی آستھا جو ہے وہ اس دھرم میں رکھتا ہے. لہٰذا جو ہے یہ عبادت, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ اسلام کے 5 پلر میں سے 4 پلر ہیں, مگر جو پہلا پلر ہے اس کا نام ہے اسلام. یعنی گویا اسلام میں شامل ہونے کے بعد, اسلام لانے کے بعد ہی آپ آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ صاحب کیا کوئی راستہ ہے کہ میں اس گھر کے کمروں کو دیکھ سکوں بغیر صدر دروازے میں انٹر کیے ہوئے؟ تو میں یہی کہوں گا کہ نہیں صاحب, اگر آپ گھر کے کمروں کو ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو مین ڈور ہے اس میں داخل ہونا پڑے گا, اور اس کے بعد ہی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور رہا یہ کہ حج کی فرضیت کا, استطاعت کا معنی یہ ہے کہ جو حج تک جانے کے لیے پیسے رکھتا ہو اور وہاں پہ جو اخراجات ہیں ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, ایسے ہر شخص پر, ہر مسلمان پر حج کرنا فرض ہے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں اپنے تمام ناظرین سے درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ ہمیں کال کریں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز آپ بالکل بند کر دیجئے. جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے, جب آپ سوال پوچھ چکے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں اور جواب ٹی وی پر سن سکتے ہیں. جی پروفیسر صاحب, جیسے ابھی حج کی بات چل رہی تھی تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں, توحید اور نماز, وہ تو یہ ہے کہ ہر ایک کو کرنا ہی کرنا, لیکن جو تیسرا رکن ہے روزہ بھی ہر ایک عاقل اور بالغ پر فرض ہے, لیکن اس میں یہ کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس پر معاف ہے, اس کے ذریعے جو ہے فدیہ دیا جاتا ہے. لیکن اب جو رکن بچے, جو 2 ارکان ہیں, وہ ہے زکوٰۃ اور حج, جو صاحب استطاعت پر فرض ہے. تو میں چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ حج جو ہے دوسرے ارکان سے کس طرح سے مختلف ہے؟ عزیز اکرامی, حج جو ہے اسلام کا 5واں رکن ہے. جی. اور صرف حج یا روزے کی بات نہیں ہے, ہمارے پاس اسلام کی واضح تعلیمات ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. جی. ایون کہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھے,
جو بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے وہ لیٹ کے نماز پڑھے, جو لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے وہ اشاروں سے نماز پڑھے, اور جس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے اس سے نماز معاف ہے. تو گویا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ ضروری ہے, یعنی ایمان کا اقرار, زبان سے اقرار اور دل سے اس کا ماننا جو ہے یہ ضروری ہے. اس سے کسی کو فرصت نہیں ہے. اور اس کے بعد ہر عمل جو ہے حسب استطاعت ہے. حج میں چونکہ مال کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے استطاعت کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا. تو چونکہ وہاں پر کافی مال کی ضرورت ہوتی ہے, راستے کے سفر کی ضرورت ہوتی ہے. بعض لوگوں کے پاس مال ہے مگر ان کے پاس صحت اچھی نہیں ہے, تو وہ بھی صاحب استطاعت نہیں ہے. بعض کے پاس مال بھی ہے اور صحت بھی ہے مگر راستے میں جو ہے امن نہیں ہے, سکون نہیں ہے, ان پر بھی حج فرض نہیں, ان پر بھی حج فرض نہیں ہے. ایک عورت جو ہے تنہا ہے, اس کے پاس مال ہے, صحت ہے, راستہ بھی پرامن ہے, لیکن وہ تنہا سفر نہیں کر سکتی, لہذا اس پر بھی حج فرض نہیں رہا. تو دراصل بنیادی طور پر اسلام کے تمام جو اعمال ہیں وہ انسانی طبیعت کے عین مطابق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بنایا ہے, ہماری صلاحیتوں کو, ہماری امکانات کو, ہماری قدرتوں کو بنایا ہے, اور اسی نے ان عبادتوں کا حکم دیا ہے. لہذا حج کے لیے بھی ہے کہ حج اسی پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے, وہاں تک جا سکتا ہو, وہاں کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو, اچھی صحت رکھتا ہو کہ یہ مشقتیں برداشت کر سکے, اور راستے میں امن و امان ہو. اگر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں تبھی جو ہے وہ حج فرض ہوتا ہے. اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ اگر آپ دیکھیں تو حج اسلام کے تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے. سمجھ رہے ہیں, اس میں عبادت بھی کرنا ہے, ذکر بھی کرنا ہے. جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اس حالت میں آپ جو ہے بغیر کھائے پیے بھی رہتے ہیں, گویا ایک طرح سے اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو گویا یہ بہت ہی جو ہے ملٹی ڈائمینشنل ایک ورشپ ہے جس میں توحید کا, انسانی مساوات کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی عظمت کا احساس دلایا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ گھر ہے اول بیت وضع للناس, یہ پہلا گھر ہے جو اس دنیا میں بنایا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر. اس کی زیارت کرنا ہے, وہاں جا کے ہم کو لوگوں سے متعارف ہونے کا موقع ملتا ہے, طرح طرح کے لوگوں سے, طرح طرح کے مختلف اجناس سے, مختلف اقوام سے جو ہے وہاں ہوتا ہے. لہذا یہ چیزیں نہ نماز میں ہیں, نہ روزے میں ہیں, نہ زکوٰۃ میں ہیں. یہی حج کی انفرادیت ہے کہ حج جو ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں جس سے حاجی جو ہے وہ مستفید ہوتا ہے, جانکاری لیتا ہے, وہ اللہ کے بندوں سے ملاقات کرتا ہے, مختلف رنگ و نسل کے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے, اور دیکھتا ہے کہ اللہ کی حکمتیں جو ہے کیا ہیں. کسی کو گورا رنگ ہے, کسی کا جو ہے وہ سانولا رنگ ہے, کسی کا کالا رنگ ہے, کوئی لمبا ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی زبان بولتا ہے, کوئی زبان بولتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نیرنگی ہم صرف حج ہی میں دیکھ سکتے ہیں. اور مسلمانوں کی باہمی مساوات کا ایسا مظاہرہ جو ہے کہیں نہیں دیکھا جا سکتا ہے. بے شک کہ ہر آدمی جو ہے ایک لباس میں, ایک خدا کی یاد میں, اور ایک اس کے گھر کے طواف میں جو ہے مشغول ہوتا ہے. تو آپ سمجھیے کہ اس سے ایمان کو پختگی حاصل ہوتی ہے, یقین کو جو ہے کمال حاصل ہوتا ہے. تو حج کے بے شمار فوائد. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جائچی صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی عثمان آباد سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. میری ہمارے شاعر صاحب سے, افضل منگلوئی صاحب سے گزارش ہے کہ کچھ کلام سنا دیں. اور مولانا پروفیسر علیم اشرف صاحب سے میرا سوال ہے کہ حج کن کن لوگوں پر فرض ہے, جی اور صاحب استطاعت کی بھی کچھ مجبوریاں ہوں تو حج کو جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ عثمان آباد سے آپ نے کال کیا. جی مولانا صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا سوال جو ہے حج کس پر فرض ہے. ظاہر سی بات ہے مسلمان ہونا چاہیے, عاقل ہونا چاہیے, بالغ ہونا چاہیے, اور صاحب استطاعت یعنی اتنا مال ہونا چاہیے کہ وہاں تک جائے اور گھر میں بیوی بچوں کے لیے ضرورت کی سامان اور ضرورت کے پیسے چھوڑ کے جائے. یہ سب استطاعت میں داخل ہے.
ایسا نہیں کہ آپ کے پاس صرف جانے آنے اور وہاں رہنے کا خرچ برداشت کرنے کے لیے مال ہے مگر بیوی بچوں کی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے تو تب بھی آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں. لہذا ضروری ہے کہ اگر یہ تمام شرطیں پوری ہوتی ہیں تو حج اس پر فرض ہے اور حج کی ادائیگی میں جلدی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کب یہ استطاعت ختم ہو جائے. جی امن جو ہے اس کی صورتحال برقرار نہ رہے, صحت جو ہے وہ اچھی نہ رہے. لہذا جب بھی آپ کے پاس استطاعت آئے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جلدی سے جلدی اس فریضے کی ادائیگی کی کوشش کریں. جی, ان کا دوسرا سوال تھا کہ اگر صاحب استطاعت ہیں اور حج پر کسی مجبوری کے تحت نہیں جا پا رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ دیکھیے, مجبوری کی نوعیت انہوں نے بیان نہیں کی. جی ہاں. لہذا اس سوال کا جواب دینا بھی میرے لیے مشکل ہے. جی. بعض ایسی مجبوریاں ہیں جن کے ساتھ حج کرنا چاہیے اور بعض ایسی بھی مجبوریاں ہیں جو حج کے استطاعت کے لیے مکمل نہیں کرتی ہیں حج کی استطاعت کو, تو اس کی ان مجبوریوں کے ساتھ حج جو ہے وہ معاف ہوگا. لیکن جب تک اسپیسیفکلی جو ہے ان مجبوریوں کا ذکر نہ کیا جائے تو وضاحت سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی. جی, اگر جیسے کوئی مجبوری ہے, صاحب استطاعت ہیں تو حج بدل کروا سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا مختصر جواب یہ بھی دے دیجئے. نہیں, اگر صاحب استطاعت ہے تو آپ اس کو چاہیے کہ وہ خود حج کرے. یہ فریضہ عینیہ ہے اور اس کو خود کرنا ہے, اور کسی کے انتقال کے بعد حج بدل کیا جا سکتا ہے. جی.